میری پھر تنخواہ جامع رشید سے بھی میری اچھی تنخواہ ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا. بڑے جتنے ہیں خاموش ہیں، چھوٹے موٹے سارے آئے ہوئے ہیں میدان میں. عمار یاسر بھی آیا ہوا ہے اور وہ جو ایک اور مولانا صاحب ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. بھائی یہ کون ہے یار؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے تجزیے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ان کی کیا؟ مولوی عبداللہ شہید کی بیوی عبدالعزیز عبدالرشید کی ماں، وہ اللہ کے گھر میں شہید ہو رہی ہے. تو پجیروں میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کہتا کہ یہ دور ضعیفی ہے. بڑھ مرنا مرادہ تے کو سرینا کون ہے پھوسل مڈی کو پدینا. اہلکار مت بنو ان لوگوں کا جو دینی علوم کے دشمن ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے لال مسجد والوں کے خلاف کچھ باتیں کر دی ہیں، آپ کا انتظار ہے آپ اس پر کچھ تفصیل دے دیں. جب میں 3 دن کے بعد باہر نکلی تو اس وقت تک تقریباً ہماری 100 کے قریب طالبات اندر شہید ہو چکی تھیں اور 90-95 کے قریب ہمارے بھائی تھے جو شہید ہو چکے تھے. اور جامع رشید کے حضرات کہہ رہے ہیں جی ہم تک اس سب سے کیوں ملے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سرائکی جادن کوئی سلطان سدھی پڑھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے اس سے پہلے اتنا جوشیلا خطاب کبھی نہیں کرتے دیکھا ہوگا. تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابھی جب سے مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان چلا ہے اس کے بعد ایک بچی کا نام پیش کر دو. کبھی کہہ رہے ہیں یتیم بچیاں تھیں ان کے نام نہیں تھے. ساری یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یا ان کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا؟ جھوٹ بولے. اور اگر شہید ہوئی ہیں، قتل ہوئی ہیں، ان کا قتل خدا کی قسم مولوی عبدالعزیز کے کندھوں پر ہے. تم نے کیوں چھوٹی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے؟ بے شمار واقعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب اب کی بار جب ان کے اپنے اوپر بات کی گئی وہ بڑے سخت قسم کا انہوں نے رسپانس دیا. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ڈی چوک میں بندے مارے گئے. سعد رضوی صاحب والا معاملہ کل پرسوں آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے قانون تبدیل ہوا. یعنی بے شمار قسم کی میرا جسم میری مرضی اور بھی بے شمار قسم کے ہمارے سامنے چیزیں آتی رہیں، لیکن طارق مسعود صاحب نے اتنا سخت قسم کا بیان کبھی نہیں دیا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ایک مدھم سا بیان ان کا ہوتا ہے اور نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، درمیان والا راستہ لے کر جو سیف راستہ ہوتا ہے وہ لے کر نکل جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو لال مسجد والا معاملہ اور مفتی عبدالرحیم والا معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر اتنی سخت زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وجہ آپ کو سمجھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک سائڈ کے اوپر مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر تمام مکاتب فکر کے جید عالم دین ہیں. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیجئے. اب آج آپ اٹھے ہیں، آج آپ جاگ گئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا ہمیں یاد دلا رہے ہیں. او بچونگڑو تم ہمارے شاگرد ہو، وہ تمہاری پگڑیاں ہم نے تمہیں بندوائی ہیں اور پگڑیوں کے اوپر جو 2-3 چادریں آپ نے پہنی وہ بھی ہم نے اڑائی ہیں آپ کو. اہلکار مت بنو ان لوگوں کا جو دینی علوم کے دشمن ہیں. تمام مکاتب فکر کے اور اس کے علاوہ خصوصاً جو ان کے اپنی ایک جماعت ہے اور اس کے علاوہ بے شمار مدارس کے ایک محتمم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ایک بڑے سربراہ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہے. انتہائی کہہ لیجئے کہ وہ حالانکہ اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرتے، لیکن اس معاملے کے اندر انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ابھی آپ بچے ہیں، یعنی جس کے تھرو آپ استعمال ہو رہے ہیں استعمال نہ ہوں. اب استعمال ہونے سے مجھے بات یاد آ گئی. نہ صرف یہ، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ صرف وہ ناراض نہیں ہیں بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بڑے لیول کے عالم دین ہیں، وہ بھی مفتی عبدالرحیم صاحب سے ناراض ہیں. اور جامع رشید کے حضرات کہہ رہے ہیں جی ہم تک اس سب سے کیوں ملے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سرائکی جادن کوئی سلطان سدھی پڑھاؤ. کوئی سیدھی سی بات آپ لوگ کریں، اصل مسئلہ کچھ اور ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے مولانا، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سرکاری بورڈ لینے کی وجہ سے ان حضرات سے ناراض ہیں. ان حضرات نے اس وقت سرکاری بورڈ لیے، عمرانی گورنمنٹ میں لیے، جس وقت وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات کو یونٹی کی ضرورت تھی، ان کو آپس میں اتحاد کی ضرورت تھی. ان کے اتحاد کو تقسیم کیا ہے. مفتی صاحب ان سے ناراض ہیں. ایک بورڈ بنا تھا اور وہ بورڈ، اچھا یہ بنیاد تب سے چلی آ رہی ہے. یہ اب میں مفتی طارق مسعود صاحب کیوں ناراض ہیں اسی چیز کے سلسلہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک بورڈ بنا تھا
उस बोर्ड में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये कहते थे कि आपको ये बोर्ड नहीं लेना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, हमें ले लेना चाहिए। उन्होंने लिया, यानी हुकूमत से तनख्वाहें उस्ताजा की भी और बच्चों के अखराजात भी और मदरसे का रहन सहन भी और गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ के मुतल्लिक तमाम मकातब फ़िक्र के बाकी उलमा और ख़ुसूसन देवबंद के बाकी चीज़ें जो हैं वो सारे इसके ख़िलाफ़ थे कि ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने ले लिया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तब से लेकर वो इससे नाराज़ हैं और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ये सामने पेश भी नहीं होते, और ये भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने ये कहा है कि मैं किस हिम्मत से या किस जुर्रत से के पास जाऊं और किस मुंह के साथ जाऊं कि वो जाकर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ बैठें और किसी मसले के ऊपर गुफ्तगू करें। आपने नहीं सुना, इनमें से एक शख्स ने कहा जी अब तो मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से कैसे मिलूं, जब से ये बोर्ड ले लिया है अब मैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि उनको पता है कि ये जिन लोगों का खा रहे हैं, यानी जो भी हुकूमत वक्त होती है, ये उनसे लेकर पैसा लेकर अपना मदरसा चलाते हैं और बाकी मामला चलाते हैं और फिर उनकी पॉलिसीज को लेकर आगे चलते हैं। ये इनका वतीरा रहा है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने भी यही कहा है कि इस मसले के ऊपर, यानी उन्होंने बाकायदा तस्दीक की है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इससे नाराज हैं अब तक। ये नहीं कि फिर नाराज थे अब सारे खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मौलाना मंजूर मेंगल साहब हैं, मैं उनका क्लिप भी आपके सामने रखूंगा। कितने जुल्म, इतना तो रोने का हक है। और मस्जिदें मुनहदिम करके और बच्चों को, हमारे कुछ मौलवी वो भी कह रहे, उसके लिए कहते हैं लाल मस्जिद में कुछ भी नहीं हुआ, फलां जगह पर कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के बंदे कुछ तो शर्म करो मौलवी, तू कब तक सरकार के खाता रहेगा। एक जय्यद आलिम दीन है, उस्ताद हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि आप जिन लोगों का खाते हैं उनका गाते हैं, आप कम अज कम जो तारीख है उसको मसख ना करें। और ये मसख कर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुफ्ती तकी साहब क्यों नहीं कह रहे मुफ्ती अब्दुल रहीम गलत है? और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो इख्तिलाफ किया था आप लोगों से, आपने उसका इख्तिलाफ दूर किया था, आपने मान लिया था उस वक्त की बात। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तो इख्तिलाफ आपके साथ कब से आ रहा है, वो अरसा दराज से चला आ रहा है। न सिर्फ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इख्तिलाफ है बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी आपसे इख्तिलाफ है और बाकी उलमा इकराम का भी आपसे इख्तिलाफ है। जब आपने बोर्ड लिया था, जब आप तनख्वाह लेती हैं, हुजूर वाला वजह ये नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो बोल रहा है उसके पीछे वजह ये है क्योंकि वो जामिअतुर रशीद से तनख्वाह लेते हैं। ये मेरी फिर तनख्वाह जामिअतुर रशीद से भी मेरी अच्छी तनख्वाह है। जब कोई बंदा किसी मदरसे से तनख्वाह ले रहा हो, उनको पता है कि अगर ये उलमा किराम बोल रहे हैं और वो इस चीज़ के खिलाफ है कि ये तनख्वाह ना ले मदरसे वाले हुकूमतों से, हुकूमती पैसे इस्तेमाल न करें, हुकूमती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप उनकी बात मानते हैं, फिर आपको अपनी बात करने का हक नहीं होता और ना वो हक रखते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी उन्हीं के ज़ुमरे में आते हैं। तो इसी वजह से वो अब की बार बड़े जोशीला खिताब कर रहे थे। उसके जोशीले खिताब के पीछे वजह ये है। ये मेरी फिर तनख्वाह जामिअतुर रशीद से भी मेरी अच्छी तनख्वाह है। अच्छा, इसके अलावा मुफ्ती वो हैं अपना मौलाना अब्दुल रहमान मदनी साहब, उन्होंने भी इख्तिलाफ किया है और वाज़ेह तौर पर इख्तिलाफ किया है कि जो बात आप कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, उन्होंने यहाँ तक भी किया है कि आप अपने 2 उस्तादों को, 2 शागिर्दों को, जामिअतुर रशीद के 2 मौलवियों को आगे बिठाते हैं और आगे बिठाकर मुफ्ती अब्दुल रहीम एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो के अंदर ये कहते हैं, वो तालिब इल्म के मुफ्ती साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। भाई उसी मदरसे के शागिर्द, उसी मदरसे का उस्ताद, उसी मदरसे में सारे रहने वाले इकट्ठे, कहाँ कह लीजिए कि वो टाइम आपने लिया और कहाँ कह लीजिए कि ये सारे प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत है। ये एक हजरत साहब हक और सदाकत इन पे उतरी है और वो सामने जो एक आके बैठता है तेहरान और सरगोदा रान से, हजरत उस्ताद साहब ने वक्त अता फरमाया। हजरत उस्ताद साहब से हमने खुसूसी वक्त उन्होंने हमें इनायत फरमाया है और बड़ा कीमती वक्त अता फरमाया। वहीं के तनख्वाहदार हैं, वहीं के पेड़ हैं, वही बैठ के मुनकिरीन कुरान के उस मुताला कुरान हकीम पर सबूत दे रहा होता है, दलाइल दे रहा होता है। तो आप मुनाफिकत को छोड़कर जो एक सीधी सादी बात है वो सामने रखें। मुनाफिकत से मुझे याद आ गया, मुफ्ती अब्दुल खलीक साहब हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के खतीब हैं, मैं उनका खुद इंटरव्यू कर चुका हूँ। जब ये गुफ्तगू की थी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने लाल मस्जिद वाक़े के मुतल्लिक, तो उन्होंने इंतहाई सख्त किस्म की गुफ्तगू की और पोस्ट्स मुख्तलिफ फेसबुक और बाकी जो इंस्टाग्राम में उन्होंने स्टोरीज उनके ऊपर लगाई और ये लिखा कि ये मुनाफिक है, यानी बाकायदा मुनाफिक करार दिया मुफ्ती अब्दुल खलीक साहब ने।
ایک مفتی ہے, میں میرے جیسا عام بندہ نہیں کہہ رہا, ایک مفتی کہہ رہا ہے. چلو بار ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پھر تنخواہ جامعۃ الرشید سے بھی میری اچھی تنخواہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء کرام باقی سارے ایک سائڈ کے اوپر کیوں ہیں؟ مفتی طارق مسعود اور مفتی عبد الرحیم ایک سائڈ کے اوپر کیوں ہیں؟ جب میں 3 دن کے بعد باہر نکلی تو اس وقت تک تقریباً ہماری 100 کے قریب طالبات اندر شہید ہو چکی تھیں اور 90-95 کے قریب ہمارے بھائی تھے جو شہید ہو چکے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر ایک طالبہ نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ 100 اور 95 یعنی 195 کا عدد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے. یعنی ایک اندازے کے مطابق لال مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا. صرف اس کا پروگرام نہیں, سینیٹر افنان کے والد تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, سینیٹر مشاہد اللہ, اس نے بھی ایک گفتگو جب مشرف صاحب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا لال مسجد میں جو بھی کچھ ہو, لال مسجد میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا, لیکن چھوٹے چھوٹے کمروں میں آپ نے مارٹر گولے مارے, اور وہ مارٹر گولے جن بچیوں کو لگے ہیں نا, کسی کا ہاتھ چپکا ہوا تھا چھت سے, کسی کے بال چپکے ہوئے تھے, کسی کا دھڑ چپکا ہوا. اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو, یہ پرویز مشرف کر رہا تھا. جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے اندر تقریباً یعنی بے شمار لوگوں کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خون بہا تھا, اور اس چیز کی باقاعدہ انہوں نے تصدیق کی تھی. یہ بھی آن دا ریکارڈ چیز موجود ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خون کے چیتھڑے اڑے تھے, اور لوگ بچیوں کے اور بچوں کے جو ہاتھ, بازو, بال دیواروں کے اوپر چپکے ہوئے تھے. تو وجہ صرف یہی ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر حقیقت ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر پیسے, پروٹوکول اور حکومتی کہہ لیجئے کہ ایک قسم کا عہدہ ہی آپ کو مل گیا ہے نا. اب آپ دیکھیں ان دونوں شخصیات کے ساتھ پولیس اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں اور رینجرز اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں, پروٹوکول بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, پیسے پوسے بھی رشید سے لگے ہوئی ہیں. تو پھر ان کو کیا کہہ لیجئے کہ وصول جی کہ وہ دفاع کریں مولانا عبدالعزیز کا. مولانا عبدالعزیز کا دفاع نہیں ہے, دفاع صرف اس چیز کا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. تو اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آپ بچے ہیں, آپ جن لوگوں کے ہاتھوں آپ استعمال ہو رہے ہیں استعمال نہ ہوں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ کے اوپر, کس موقع کے اوپر استعمال ان کو کیا جاتا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جنرل حمید گل سابق ISI چیف, وہ ایک پروگرام کے اندر یہ کہتا ہے کہ جارج بش کا جو احکامات تھے, جو ان کی ہدایت تھی, ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے لال مسجد کے اوپر اس قسم کا آپریشن کرنا ہے. کیا یہ بات ریکارڈ کی نہیں ہے کہ جارج بش نے اپنی ریڈیو ایڈریس ٹو دا نیشن جو ویکلی ان کا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا, اس میں اس نے کہا کہ لال مسجد کے اوپر حملہ ہماری حکمت عملی کا حصہ تھا. یعنی جب ایک امریکہ اور باقی مشرف جیسے لوگ ایک مسجد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اور کس وجہ نہیں وہ حملہ, اس کے پیچھے محرکات کچھ نہیں ہیں. انہوں نے جا کر بچوں کو کہا کہ جی بچہ آپ چلے جائیں, یہاں سے نکلے جائیں, کوئی نہیں, آرام سے یہاں سے نکل جائیں. جب ہدایات تھی اور پھر اس قسم کا آپریشن ہوا تو یقیناً اس میں نقصان بھی ہوا, اور وہ حقائق رہتی دنیا تک رہیں گے. مفتی عبد الرحیم صاحب بے شک جن لوگوں کا کھاتے ہیں ان کا گاتے رہیں, لیکن ایسا نہیں چلے گا. جو حقائق ہیں ان کو مسخ آپ نہیں کر سکتے. یعنی جرنلسٹ کی بات دیکھ لیجئے, جو بیوروکریٹس تھے, جو مختلف عہدوں کے لوگ عہدوں کے اوپر تھے, ان کی بات لیجئے, مختلف علماء کرام کی بات لیجئے. اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر تمام مکاتب فکر کے جید علماء دین ہیں, اور دوسری سائڈ کے اوپر مفتی طارق مسعود اور مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں. چلو بر یہ ایک گفتگو تھی, جو مختلف کلپس, جو چیزیں میں نے اکٹھی کی تھی ریسرچ کے دوران, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. کیونکہ میں سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتا, حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.